बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 25 जुलाई है साल 2020। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए जंग और जियो ग्रुप ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। बाद रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आलमी तंजीमों से राब्ते किए जा रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, आज इस हवाले से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा मारूफ तजिया नगार शहीन सहबाई साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा मुतालबा किया है। वो मुतालबा क्या है? जंग और जियो ग्रुप, आपको पता है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक मीडिया ग्रुप है जो ये समझता है कि हुकूमत गिराना, उसको उतारना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और वजीफा खोर सहाफ़ियों की एक फ़ौज आपको इसके अंदर नज़र आती है। इनका बयानिया हमेशा जुदा गाना नज़र आता है जो कि तकब्बर पर मबनी होता है। इनको ये होता है कि हमारा अमेरिका से लेकर इंसानी हकूक़ और आज़ादी इजहार राय की जो काम करने वाली तंजीमें हैं उनसे हमारे रवाबत हैं, इसलिए हम जो चाहें यहाँ कर सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि तमाम इदारों पर ये इनके वजीफ़ा खोर सहाफ़ी, कालम नगार, एंकर वो इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लेकिन कोई इदारा इनके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेता। अब देखिए, मीर शकील उर रहमान इसके जो एडिटर इन चीफ है वो नैब की हिरासत में है। 54 कनाल एक ज़मीन का तनाज़ा है जिसके अंदर नैब ने उनको हिरासत में लिया हुआ है। उसके बाद हाई कोर्ट लाहौर से उसकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मनसूख होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ उनके पास शवाहिद हैं जो नैब ने पेश किए हैं। वज़ीर आला पंजाब से उस वक़्त नवाज शरीफ, जिनसे फ़ायदा उठाया, और ये फ़ायदा तो आए रोज़ हमें नज़र आता रहता है। अब रियासती इदारों का कानून का प्रोसेस बाकायदा हो रहा है। इस असना के अंदर आप रोज़ जंग और जियो पर मातम देखें तो ऐसे लगता है जैसे इनके साथ कोई स्पेशल जुल्म हो गया। जुल्म इसलिए हुआ है कि उन्होंने समझ लिया कि वो रियासत पाकिस्तान के मालिक हैं, वो जिसको जो चाहें उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ सारा प्रोसेस होने के बावजूद बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के रियासती इदारों, स्पेशली अस्करी क़यादत के खिलाफ एक महाज गर्म किया हुआ है जंग और जियो ग्रुप ने, जिसकी तरफ ज्यादा हमारे जो इदारे हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे। और अब ये मामलात यहाँ नहीं रुकेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया था, अगर हमारे इदारे खामोश रहते हैं, जिस तरह उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ये सारा जो एक डर खौफ था ये निकल चुका है और हमारे इदारे अब बेबस हो चुके हैं इनके सामने। अगर ये माफिया इस कौम पर मुसल्लत हो जाएगा, ये राय आमा को ख़राब करेगा, तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह होगा। अब ये लोग हैं जो पॉलिटिकल एलीट के साथ मिलकर वो जमहूरियत जो इस तबके की अयाशी है, ये मिलकर मिल बांट कर खाने का एक नाम है जमहूरियत, इन्होंने बनाया हुआ। अब ये देखिए, इस वक्त अमरीकी महकमा खारजा की स्टेटमेंट आई है, वो जंग और जियो और रियासती इदारों के खिलाफ और हक के अंदर मैं जंग और जियो की बात कर रहा हूँ। अब वहां पर एक सहाफ़ी सवाल करता है उनसे और वो कहते हैं कि एक तो आपने देखा जिस तरह हामिद मीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया मतीउल्लाह जान के अगवा के बाद, हालांकि नाम नहीं लिया। किसी में अगर इतनी जुर्रत है तो वो नाम ले ताकि इदारा आगे जाकर साबित करे। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब ये एक सहाफ़ी है, अब अमरीकी महकमा खारजा की ये स्टेटमेंट आई है और पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है FATF के अंदर उसको मुश्किलात का सामना है, बाकी यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है वो हमें मुश्किलात का सामना है और ये सारी धमकियां दे रहे हैं। और इस वक्त ये मीडिया के वजीफाखोर लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी आज़ादी और आज़ादी इजहार राय पर रियासती इदारे अमला आवर हैं, लिहाजा इस हवाले से आलमी इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। इसका दूसरा माना यह है कि रियासत पाकिस्तान से मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का बदला लेना है और ये एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम है जिसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो अमरीकी महकमा खारजा की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर हमला करने वालों का एहतसाब नहीं हो रहा। मुतहर्रक को मजबूत प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी आज़ाद कौम के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियों और सहाफ़ियों के साथ ज़ालिमाना सलूक करने वालों को किसी के सामने जवाबदेह नहीं है और ये सूरत हाल तशवीशनाक है, पुरअमन मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। नुमाइंदा जंग ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मीडिया और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों से आगाह हैं और हमें इस पर तशवीश है कि मीडिया और इसके मवाद पर पाबंदियों के साथ सहाफ़ियों पर हमले करने वालों का एहतसाब नहीं हो रहा।
یہ پاکستان کے امیج کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ امریکی محکمہ خارجہ سے سوال کر رہا ہے، ترجمان سے، جنگ اور جیو کا نمائندہ ایک پوری ماحول سازی بنائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان پوری طرح امریکہ کے چنگل سے نکل رہا ہے، اور اس خطے کی جو پالیٹکس ہے، جیو پالیٹکس، اس کے اندر پاکستان آ گیا ہے، جس کے اندر ایک چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، ریویو کیے جا رہے ہیں تمام معاملات۔ اب امریکہ جو ہے اس کی اور چائنا کی آپس میں ٹسل ہے، بہت سارے جو ہے وہ مخالفت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اس اثناء کے اندر امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ اگر پاکستان ان کی بات نہیں مانتا تو اس طرح کی پابندیوں کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہت بڑے عالمی ادارے اس کی مٹھی میں ہیں۔ اب یہ اس کو مواد فراہم کر رہے ہیں، یہ سارے صحافی اور یہ اس طرح کے لوگ مل کر کے یہاں پر انسانی آزادی اور صحافتی آزادی خطرے میں ہے۔ مجھے بتائیں کون سی صحافتی آزادی یہاں پر خطرے میں ہے؟ جنگ اور جیو کیا باقی چینلز کی طرح نہیں چل سکتا؟ اس کا دل وہ آئی ایس آئی کے خلاف، پاک فوج کے خلاف ایک مہم چلائے، اتنی آزادی ان کو چاہیے۔ ان کے مالک کا ایک کیس ہے، اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کے اندر آپ اپنے ٹی وی چینل اور اخبار کو لے کر آ گئے ہیں۔ یہ کیا کھلی زیادتی نہیں ہے؟ آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ واجب الادا ہوتے ہیں، وہ آپ واجب الادا رہتے ہیں، لیکن آپ اس کا بھی واویلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بلیک میلنگ ہے، اور اس بلیک میلنگ کو افسوس یہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے، حکومت پاکستان، عدلیہ، سب اس بلیک میلنگ پر خاموش ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ صرف اکیلے نہیں ہیں، اب یہ ایک بہت بڑا گروپ بن گیا ہے بین الاقوامی سطح پر، امریکہ میں، لندن میں، مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے ٹویٹر ٹرینڈ چلاتے ہیں اور ان کی معاونت کرتے ہیں۔ پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں۔ بی ایل اے، یہ سارا ایک مکس اپ ہو رہا ہے اس ملک کی فوج کے خلاف، چونکہ فوج اس ملک کی بقا کی ضامن ہے۔ اگر کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کی اصلاح اداروں کو کرنی چاہیے، لیکن پاک فوج سے لوگوں کو ایک پیار ہے، اور یہ مسلسل جنگ اور جیو اور یہ وظیفہ خور صحافی اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے اداروں کو یا تو قوم کے سامنے وہ معاملات اور مجبوریاں بیان کرنے چاہیے جس کی وجہ سے آپ خاموش رہتے ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی کوئی اس طرح کی بات کر دے تو ہمارے ادارے اس کو اٹھا لیں گے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن یہ لوگ روز تمام اداروں کے خلاف ایک ماحول بناتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے صحافی ہیں، بیرون ملک بہت سے لوگ ہیں، ان کے گروپس ہیں، پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، وہ کھلے عام گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یہ بات بہرحال اب سوچنے کا وقت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حوالے پر، کیونکہ یہ پابندیوں کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ پاکستان پر اس حوالے سے پابندیاں لگائیں۔ احمد میر اپنے کالم میں اس کی دھمکی دے چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شہین صاحبائی کی طرف۔ شہین صاحبائی صاحب نے اس ایک کالم لکھا ہے، اور وہ کالم بڑا زبردست ہے۔ وہ کل انہوں نے لکھا تھا 92 نیوز کے اندر۔ اس کالم میں انہوں نے دوہری شہریت کے معاملے پر عدلیہ سے کچھ اپیل کی ہے کہ وہ عدلیہ کو نوٹس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے ساری سیاست کی ہے دوہری شہریت پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اثاثے اور شہریت ظاہر کرنے کا یہ جو کام ہے، یہ عمران خان نے پہلی مرتبہ کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ دوہری شہریت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ان کے جو حکومت ہے، ان کے ڈالر حکومت اور ریاست کو بہت اچھے لگتے ہیں جو دوہری شہریت والے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی معاونت لینی ہو ٹیکنیکل، اس حوالے سے ان کو اچھوت سمجھا جاتا ہے اور ان کی باتیں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر معاون کابینہ میں خود نہیں بیٹھ سکتا، لیکن اگر وزیر اعظم بلائے تو وہ آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے معاون جو ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے قانون کے اندر وہ کہتے ہیں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے جن ممالک سے آپ کے معاہدے ہیں، اگر آپ چل رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کباط ہے۔ اب وہ آگے بات کرتے ہیں کہ جب اس وقت آپ تجزیہ کریں، وہ کہتے ہیں دنیا کی ٹاپ 500 کمپنیز ہیں، ان میں 216 کمپنیاں ایسی ہیں جو دوہری شہریت والوں کی ہیں، اور وہ امریکہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی دوہری شہریت والوں سے، برطانیہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو پاکستانیوں کو یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں امریکہ کا دوہری شہریت والوں سے سلوک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایپل کمپنی ہے، وہ کس نے بنائی؟ وہ کہتے ہیں سٹیو جاب عبد الفتاح شامی کا بیٹا تھا، وہ بھی آؤٹ سائڈر تھا، یہاں شہریت امریکہ میں لی، اور یہ کمپنی جو ہے آج آپ دیکھ لیں دنیا کی نمبر 2 کمپنی ہے۔ پھر ایمیزون کی بات کرتے ہیں۔
کہ جیف بیزوس جو ہے یہ کیوبا کا شہری تھا، اور جو آگے یاہو اور یہ ساری کمپنیز کا ذکر کر کے وہ بتاتے ہیں کہ گوگل روسی شخص نے بنائی تھی لیکن اب اس کا بھارتی چیف ہے۔ اسی طرح مائکروسافٹ، مائکروکارڈ یہ بھی بھارتی ہیں۔ یوٹیوب ایک بنگالی نوجوان جاوید کریم نے شروع کی تھی، پھر گوگل نے لی، پھر بھارت کے پاس اب چلی گئی، یعنی بھارتی شہری کے پاس، لیکن یہ سارے دوہری شہریت والے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی ترقی میں، عالمی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ شہریت یہاں پر اتنا بڑا ڈیٹا ہوتا ہے لیکن شہریت آڑے نہیں آئی۔ پاکستان کے اندر اس طرح کے مسائل کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی محنت مزدوری کے لیے بیرون ملک ہیں ان کی دوہری شہریت پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن جو یہاں پاکستان کے ملک کا لوٹ کر سیاستدان پورے اثاثے بیرون ملک بناتے ہیں اور صرف حکمرانی کے لیے پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی جو وفاداری ہے ملک کے ساتھ وہ کیسے قائم رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جو میمن صاحب تھے، بشیر میمن FIA کے DG تھے، انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی جس کے اندر 758 افسر دوہری شہریت کے مالک تھے، اور ان کی 824 بیگمات، یا اگر بیگم جو ہے وہ آفیسر تھی تو ان کے شوہر 824 کی دوہری شہریت تھی، 614 نے شہریت قبول کی، لیکن اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جج بھی دوہری شہریت والے نکلے، سیاستدان، صنعتکار، جاگیردار، سب آفیسر، بیوروکریٹ، سب کی دوہری شہریتیں نکلی ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دوہری شہریت والوں کا سٹیٹس کیا ہے۔ ایک طرف حکومت، اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ دوہری شہریت والے لوگوں کو، فارن جو اوورسیز ہیں ان کو ووٹ کا حق دینا ہے، ان کو الیکشن کا حق دینا ہے، تو وہ آپ نہیں دیتے تو ان کو اچھوت سمجھنا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ جب بھی، حالانکہ وہ دنیا کے اندر انہوں نے کاروبار کیے ہیں، وہ معاملات کو سمجھتے ہیں۔ زلفی بخاری کا انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری کو مبینہ طور پر جو صدر ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے اس کا وہ دوست ہے، اگر اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ بہتر ہوئی ہے تو بہت سارے ارسطو اور افلاطون مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو زلفی بخاری نے کیا ہے۔ تو پھر آپ کو زلفی بخاری سے آپ نے فائدہ لیا ہے، صرف ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، خواہ وہ دوہری شہریت والے ہوں یا پاکستان کے اندر سیاستدان ہوں اور ان کے بزنس ہوں۔ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس وقت یہ عام مسئلہ ہے، فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ معاملہ مزید آگے جا کر بہت زیادہ بددلی پیدا کرے گا۔ یہ شہین صاحبائی صاحب کی کچھ ریکمنڈیشن تھی، مطالبات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور زبردست کالم انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ مختصر احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔